پڑوس کے حقوق کی اتنی تاکید کی گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس پڑوس کا حقوق کی تاکید کرنے اتنی مرتبہ آئے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید مرنے کے بعد پڑوسی کو وراثت بھی دی جائے گی۔ وراثت تو اولاد کا، قریبی رشتہ داروں کا حق ہوا کرتا ہے، تو اتنی تاکید تو کی گئی نا کہ یہ گمان ہونے لگا کہ شاید وراثت بھی ان کو دی جائے گی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے اندر پڑوس کی کتنی اہمیت ہے۔ پڑوسی کو خوش رکھنا اور احسان کا معاملہ کرنا، یہ ایمان چمک جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو پکے مومن بن جاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں۔ بھئی یہ بات کس کو اچھی نہیں لگتی؟ ہم سب کو یہ بات بہت محبوب ہے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کریں اور اللہ کے محبوب بھی ہم سے محبت کریں۔ فرمایا کہ جس کو یہ بات اچھی لگے اسے چاہیے کہ وہ جب بات کرے تو سچ بولے، اس کے پاس امانت ہو تو صحیح طریقے سے امانت کی ادائیگی کرے اور پڑوس کے حقوق کو ادا کرے۔ یہ 3 کام اگر کر لے گا، اللہ بھی اس سے محبت کریں گے، اللہ کے محبوب بھی محبت کریں گے۔ ایک بہت خوبصورت بات، ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ لگے کہ میں اچھا ہوں؟ یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں اچھا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھ لو، جو پڑوسی تمہارے بارے میں رائے دیں گے بس تم ویسے ہو۔ تو ہم ذرا ہر آدمی اپنے ارد گرد اپنے اندر غور کرے، خیال کرے کہ بھئی اگر میری دکان ہے، میرا گھر ہے، میری کوئی اور جگہ ہے جہاں میرا آنا جانا ہے، رہنا ہے، کام کاج ہے، تو وہاں کے پڑوسی میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جس شخص کے 3 پڑوسی اس سے خوش ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے موت کے وقت۔ جس شخص کے 3 پڑوسی اس سے خوش ہوں، اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 3 پڑوسی سے مراد محدثین فرماتے ہیں، ایک طرف تو عام طور سے دروازہ ہوتا ہے، تو ایک دائیں بائیں ایک سامنے۔ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں یہاں تک بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ بھی تشبیہ دی۔ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ پوچھیں گے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ کہا یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، یہ بھوک پیاس یہ بیماری یہ تو آپ کو نہیں لگتی۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ فلاں موقع پہ تیرا پڑوسی بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا ایسے ہی تھا جیسے مجھے کھلایا، پانی پلاتا ایسا تھا مجھے پلایا، اس کی بیمار پرسی کرتا ایسا تھا جیسے میری کی۔ اب اس سے زیادہ اور کیا کانسیپٹ دیا جا سکتا ہے پڑوس کی اہمیت کو سمجھانے میں؟ مزید بھی تفصیلات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انسان کی سعادت ہے کہ اس کو کوئی اچھا پڑوسی مل جائے۔ جس طرح رزق تقسیم ہوتا ہے، پڑوس بھی تقسیم ہوتا ہے، انسان کی سعادت ہوتی ہے کہ اچھا پڑوسی مل جائے۔ اور حدیث کے اندر آیا ہے، حرمت الجار علی الجار کحرمت ابیہ، مکارم اخلاق ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ۔ پڑوسی کے اوپر ایسے ضروری اور لازم ہے جیسی اولاد کو باپ کی عزت کرنی چاہیے، جتنا باپ کی عزت کرنا ضروری، فرمایا کہ دیکھو پڑوس کا بھی احترام کرنا ضروری۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا عسلہ، اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اسے میٹھا بنا دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا وما عسلہ، میٹھا بنانے کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ اس بندے کو اس کے ہمسایوں کا اللہ محبوب بنا دیتے ہیں، کہ جو بندہ اپنے ہمسایوں کا محبوب ہو تو یہ میٹھا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما چکے ہوتے ہیں۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، شریعت نے اس چیز کو پسند کیا ہے کہ کچھ افراد اگر ایک محلے میں ایک سوسائٹی میں اکٹھے رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق بھی رکھیں۔ عام طور سے پڑوسی کو دائیں بائیں اور سامنے والا سمجھا جاتا ہے، شریعت میں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ 40 گھر دائیں، 40 بائیں، 40 آگے، 40 پیچھے، گویا پورا محلہ ہی پڑوس ہو گیا۔ اور یہ وہ اصول ہیں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ اصول نہ بتاتے
تو انسان کی سوچ ان اعلیٰ اخلاق تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ مغربی ممالک میں جہاں مسلمان نہیں ہیں، عیسائیت اور دوسرے دین اور دوسرے معاملات زیادہ ہیں اور وہ اپنے دین کو بھی چھوڑ چکے ہیں، وہاں یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ وہاں پڑوس کے حقوق کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے؟ بس زیادہ تم شور نہ کرو، ان کے دروازے کے آگے کوئی چیز کھڑی نہ کرو، گاڑی کھڑی نہ کرو، روشنی زیادہ نہ کرو، ان کو تکلیف نہ ہو، ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ بس یہ چند چیزیں ایسی کہ تم ان کا خیال کر لو، وہ تمہارا خیال کر لیں، لیکن ان سے محبت کرنا، ان کو کھانا بنا کے بھیجنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی عزت کرنا، باپ جیسا مقام دینا، اور قیامت کے دن کا تصور کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ سے اچھی ملاقات کا ذریعہ بنے گا، یہ سب کچھ وہاں نہیں، یہ صرف مسلمانوں کے اندر ہے۔ چنانچہ ایک صاحب کا واقعہ ہے، وہ بیرون کسی ملک پڑھنے کے لیے گئے، تو وہاں تو پڑھائی کے لیے گئے ہوئے تھے، یہاں سے ان کے ماموں نے اسی ملک آنا تھا، تو ان کی والدہ نے اپنے بھائی کو کہا کہ دیکھو تم جا رہے ہو، ہمارے آم کے باغات ہیں، اس سال آم بھی بڑے اچھے آئے ہیں، تو آپ اگر یہ آموں کی ایک پیٹی لے جاؤ اور وہاں جا کے میرے بیٹے کو دے دینا، وہ بھی خوش ہو جائے گا، اور اپنے باغ کے آم ہیں تو ذرا اسے خوشی ہو جائے گی۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاتا ہوں۔ اب یہ صاحب جو تھے اس نوجوان کے ماموں اس ملک میں پہنچے اور وہ آموں کی جو پیٹی تھی وہ اپنے بھانجے کے حوالے کر دی کہ بھئی تمہاری ماں نے بھیجا ہے۔ وہ نوجوان بڑا خوش ہوا، اس نے آم کھائے بڑے لذیذ سے، اس نے کہا چلو یہ ایک سوغات ہے ہمارے ملک کی، تو اس نے ایک پیکٹ بنا کے ایک طرف والے پڑوسی کو بھیج دیا اور ایک اور پیکٹ بنا کے دوسری طرف والے پڑوسی کو بھیج دیا، اور یہ گھر میں تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، چند گھنٹے کے بعد یا کچھ وقفے کے بعد میرے دروازے پہ بیل ہوئی، نوک ہوا، تو میں باہر گیا تو دیکھا دونوں پڑوسی اکٹھے ہو کے میرے پاس آئے ہوئے تھے، اور دونوں نے کہا کہ بھئی آج آپ نے آم بھیجے تھے بڑے مزے کے تھے، بڑا مزہ آیا، لیکن بل ساتھ نہیں آیا، تو پیمنٹ بھی بتا دیجئے کتنی پے کرنی ہے۔ وہاں تو میاں بیوی ایک دوسرے سے کوئی چیز لے رہے ہوتے ہیں تو کھاتا لکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تمہیں فلاں چیز دی ہے تو یہ ادھار دے رہا ہوں۔ تو یہ اخلاق تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ آج جو ہمیں محسوس ہوتا ہے نا کہ ہر طرف مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، دلوں میں تنگیاں ہیں، دلوں کے اندر ناراضگیاں ہیں، یہ سب کیوں ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان اخلاق کو اپنایا ہی نہیں، ان اخلاق کو اپنے پاس آنے ہی نہیں دیا، جن کی وجہ سے دنیا مسائلستان بنی ہوئی ہے۔ ہم شریعت کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ جو چیز میری مرضی کے مطابق ہے اس پر مجھے کرنا ہے عمل، جو میرے مفاد سے یا میرے مزاج سے یا میری منشا کے مطابق نہیں چل رہی، مجھے اس سے کسی نقصان کا اندیشہ ہے یا میری کسی خواہش کی رکاوٹ ہے، تو گو شریعت کی ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم اپنی مرضی کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، پوری شریعت پر ہم عمل نہیں کرتے۔ اگر مسلمان پوری شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو دنیا ہی کے اندر جنت کا کچھ نمونہ محسوس ہونا شروع ہو جائے۔ یہ کب تبھی ہوگا جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں شریعت کا خیال رکھیں، اپنی مرضی کا نہیں۔ تو ہمارے اخلاق بھی جو ہے نا وہ کاروباری ہیں، کہاں سے ہمیں زیادہ ریٹرن ملے گا بس وہیں پہ ہم ٹھیک ہیں، اور جہاں ریٹرن نہیں ملنے کی امید وہاں ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کو ہدیہ کروں؟ فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ قریب ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ پڑوسی جن کا دروازہ زیادہ قریب ہے ان کا حق زیادہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ باقیوں کے بھی حقوق ہیں، تو جتنا دروازہ زیادہ قریب ہوگا اتنا حق بھی زیادہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے بہت پیارا اصول، بڑی محبت والی بات سمجھائی۔ فرمایا اگر تمہارے گھر میں پڑوسی کا بچہ آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو کوئی کھانے پینے کی چیز دے دو، اس سے محبت بڑھے گی۔ پڑوس میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے گھر بچے چلے جائیں تو چاہیے کہ پڑوسی کے بچے کو کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیا جائے، محبتوں کو بڑھایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے پڑوسی ہی ایک دوسرے کے جھگڑے کا معاملہ نمٹانے کی اللہ کے سامنے درخواست پیش کریں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جو جھگڑا سب سے پہلے پیش ہوگا وہ دو پڑوسیوں کا ہوگا، وہ پڑوسیوں کا ہوگا کہ ان کا یہ آپس کی خرابی ہے۔
ایک بندے کے عمل بہت اچھے ہوں اور وہ جنت میں جانے کے لائق ہو، ایسا بھی ہوگا قیامت کے دن کہ ایک بندہ ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اعمال بہت اچھے ہیں، جنت میں جانے کے قابل ہے، یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں تو جنت میں چلوں، اتنے میں پڑوسی آئے گا، وہ اس کو اکیلے پڑ جائے گا، وہ کہے گا بھئی کیا ہوا؟ یقول یا ربی سل ھذا، وہ پڑوسی کہے گا اللہ اس بندے سے آپ ہی پوچھئے کہ اس نے مجھ سے اپنا دروازہ کیوں بند کر دیا تھا، یہ ذی حیثیت تھا، مال والا تھا، لیکن میری طرف کبھی کچھ نہیں بھیجتا تھا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔